السلام علیکم ویئرس، آئی ایم تسنیم عدنان، گیریزن گروپ آف کالجز۔ اپنے فرسٹ ایئر انگلش کے نیکسٹ لیسن لیکچر نمبر 7 میں ہم نیکسٹ لیسن ڈارک دیور اینڈ گولڈن آئٹ کو زیر بحث لائیں گے۔ ڈارک دیور اینڈ گولڈن آئٹ، اس لیسن کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ یہ لیسن جو ہمیں تھریٹ آف وار آن دا ورلڈ کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح وار کے تھریٹ کی وجہ سے لوگ دنیا کو چھوڑنے پر بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لیسن اسی تھریٹ آف وار کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح جنگ کی کیفیت میں لوگوں کا بیہیویئر کیا ہوگا۔ ہمارے ممالک جو حکومتیں اسلحے کے انبار لگانے پہ کوششوں میں ہیں، وہ کس طرح اسلحے کے انبار دراصل عوام کو ہمیشہ تھریٹ میں رکھتے ہیں، اور وہی اسلحہ جو ظاہر ہے عوام کے خلاف ہی، حکومتوں کے خلاف ہی استعمال ہونا ہے۔ تو یہ خوف ہمیں اس دنیا کو چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے یا سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ امیجنری سا لیسن ہے جس میں اس امیجن کو تشبیہ دی گئی ہے کہ کس طرح اگر جنگ چھڑ جائے گی تو کہاں پر اور کیا صورتحال انسان کے ذہن میں آتی ہے۔ تو اس میں بھی ایسا ہی کچھ ہے کہ ہمیں لیسن میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح مریخ، مارس جسے کہا گیا ہے، مریخ پر ایک راکٹ آ کر اترتا ہے۔ ہمیں جو لیسن سٹارٹ ہوتا ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ مریخ کی آب و ہوا میں ایک راکٹ جو آسمان سے نمودار ہوتا ہے وہ آ کر ٹھہرتا ہے مریخ پر، اور اس کے اندرونی حصے سے بہنگم سی آوازیں آتی ہیں، اور اس راکٹ میں سے جب اس راکٹ کا دروازہ کھلتا ہے تو کچھ لوگ نمودار ہوتے ہیں۔ یہ تمام زمین سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہاں اترتے ہیں تو باقی تمام لوگ تو مریخ کی چراگاہوں میں یا مریخ کی زمین پر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد کوئی خاص مینشن نہیں ہوتی، تو یہ بہت سی تعداد میں ہوتے ہیں، تقریباً 1000 کے قریب۔ تو یہ وہاں پر جب اترتے ہیں تو یہ مریخ پر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اور وہاں ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ، جسے اسکیچ کی صورت میں بتایا گیا ہے، جس کا نام غالباً ہیری ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ، اس کے ساتھ اس کی بیوی کورا ہے، اس کے بچے ہیں ڈین، لارا، یہ تمام بچے، اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہیں راکٹ کے ساتھ ہی ٹھہرا ہے۔ تو اسے مریخ کی آب و ہوا عجیب سی لگتی ہے، یہ گمسم سی کیفیت میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ آپ ایسا کیوں فیل کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ادھر کی آب و ہوا یہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے، یہاں پر آب و ہوا میں گڑبڑ ہے، ہمیں یہاں سے واپس چلنا چاہیے۔ لیکن اس کی بیوی اسے تنبیہ کرتی ہے کہ اگر ہم زمین پر جائیں گے تو وہاں ایٹامک وار چھڑ سکتی ہے، ایٹامک وار ہوگی جس کی وجہ سے تباہی ہوگی اور ہم لوگ تباہ ہو جائیں گے، ہم ادھر سیف ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے دیکھو یہ ہوا، آب و ہوا ایسی چل رہی ہے، میں اپنے آپ کو ایک نمک کی قلم کی طرح سمجھ رہا ہوں جو کسی پانی کے چشمے میں موجود ہو، جو ہر لحظہ گھلتی چلی جا رہی ہو، کیونکہ نمک کی قلم پانی میں آہستہ آہستہ گھلتی ہے۔ تو وہ بھی کہتا ہے میں اپنے آپ کو ایسے محسوس کر رہا ہوں۔ وہ اسے کہتا ہے کہ آؤ واپس چلیں،
لیکن اس کی بیوی اسے کہتی ہے چنہ پہری، ہیری حوصلہ کرو، ہمت کرو۔ تو ہیری بیچارہ چاروں ناچار نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ یہ تمام لوگ جا کر زمینی بستیاں آباد کرتے ہیں۔ ہیری وہاں پر جا کر اپنی کٹیا بناتا ہے، وہاں پر وہ ناشتے بھی کرتے ہیں، وہاں پر وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، اور وہاں پر وہ پریشان بھی رہتے ہیں کیونکہ وہاں کی آب و ہوا ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اور ہیری کو یہ بات بڑی عجب سی لگتی ہے کہ وہ اس آب و ہوا میں تبدیل ہو رہا ہے، تو یہ فیل کرتا ہے، وہ بارہا دفعہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح واپس چلا جائے، لیکن اس کے خاندان والے تیار نہیں ہوتے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ زمین پر جنگ چھڑ سکتی ہے، ہم ادھر ٹھیک ہیں۔ مریخ کی آب و ہوا میں اسے پولن کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ہوا میں ایسی تپش ہوتی ہے، اسے فیل ہوتا ہے کہ وہ جلد یا دیر تبدیل ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر پہ رہتے ہیں اور ادھر ادھر کے جائزے بھی لیتے رہتے ہیں۔ اس کی بیوی وہاں کام کاج میں رہتی ہے، وہ بچے مصروف بھی رہتے ہیں۔ ہیری وہ کہتا ہے کہ یہاں رہنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو مصروف کرنا ہوگا، لیکن پھر اسے خیال آتا ہے کہ وہ جب وہاں کے لوگوں کو دیکھتا ہے، وہاں پر موجود سبزیوں کو دیکھتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اسے عجیب سی لگتی ہیں۔ اس کا انسسٹ یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم زمین پر واپس جائیں۔ اس سلسلے میں وہ ایک مرتبہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر کے احاطے میں کھیل رہا ہوتا ہے، بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بچے ادھم مچا رہے ہوتے ہیں، لیکن ادھر ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی لڑکھڑاتی ہوئی زمین کی طرف زمینی آبادیوں کی طرف سے آتی ہے اور گھر میں آ کر دیوار سے ٹکراتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے اپنے والد والدہ کو، زمین پر جنگ چھڑ گئی، تمام چیزیں تباہ ہو گئیں، اور ممکن ہے ہمیں یہاں جو پہنچانے والے راکٹ تھے وہ بھی تباہ ہو گئے، اب شاید زمین سے کوئی بھی چیز کوئی نہیں آئے گا، ہم زمین سے کٹ گئے ہیں۔ وہ اس کیفیت کو پریشانی کے عالم میں بیان کرتی ہے۔ ہیری جو پہلے ہی خاصا پریشان ہوتا ہے، یہ سن کر وہ مزید پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے بچوں سے لپٹ کر اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اس بک کا پہلا حصہ ہے۔ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا دوسرے حصے کو بیان کریں گے کہ کس طرح ہیری اپنی پریشانیوں کا تدارک کرنے کے لیے کیا کچھ کوشش کرتا ہے اور کیا کچھ بیہیو کرتا ہے، اور وہاں موسم کا ایفیکٹ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ یہ چیز ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔